خان گیو بھائی جان، ہم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرے، فوجی ٹرائل بن گیا. ہم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرے، ہم نے زہر کا پیالہ بھی پیا اور نہ مرے، ہم ہیں سقراط کی آواز عیسیٰ کا لہو، آج جو ہم پہ ہنسے گا مر جائے گا مٹ جائے گا، وادی ابر میں پانی کو ترس جائے گا، ہم اور ڈریں باد مخالف سے غلط ہے، ہم تو کہیں بار گردش دوران سے لڑے ہیں. اسٹیج پہ تشریف فرما میرے پاکستان بھر سے آئے ہوئے قائدین، میں اگر ایک ایک کر کے نام لوں گا تو وقت بہت ہو چکا. میں سب سے پہلے تو آپ تمام خواتین و حضرات جو اس پنڈال میں تشریف فرما ہیں، آپ کا اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے اور اسلام آباد کی تینوں نمائندہ تنظیموں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی اور کثیر تعداد میں یہاں تشریف فرما ہوئے. آج ہم نے 3000 کے قریب یہاں چیئرز لگائی تھی اور آپ دیکھ لیجئے، آپ اس کا ملاحظہ کر لیجئے کہ ہمارا سارے کا سارا پنڈال بھرا ہوا ہے اور پچھلے 3 گھنٹے سے آپ تعطل کے بغیر ہمارے قائدین کی تقاریر سن رہے ہیں. میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے ہمارے جو مہمان ہیں، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دور دراز علاقوں سے تشریف لائے، بلوچستان سے، کے پی سے، آزاد کشمیر سے، پنجاب سے. حاضرین محفل، آج کا جو کنونشن تھا اس کو منعقد کرانے میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں ہر طرف سے تلواریں دکھائی گئی. آج اس پنڈال میں بھی آج ہمارے وہ دوست جو حامد خان صاحب کی چھتری کے تلے ہوتے ہیں، جنہیں آج یہاں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے پوری کمپین کی کہ یہ کنونشن نہیں ہونا چاہیے. اس میں کیا غلطی ہم نے کی اس کنونشن کو منعقد کرانے میں؟ ہم تو حامد خان صاحب اپنے دوستوں کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم آپ کے گروپ میں شامل ہوئے. اس کا ایک قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ باریں آزاد ہوتی ہیں، آزاد باریں آزاد جوڈیشری کو جنم دیتی ہے. اگر باریں آزاد نہیں ہوں گی، اگر جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی، اگر پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوگا تو یہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا اور یہ ہر آئے سال ہر آئے دن یہ پیچھے کی طرف جائے گا. جناب حامد خان صاحب 1970 کا آپ نے دیکھا، 80s میں دیکھا، یہ پاکستان پروگریسو پاکستان تھا، یہ پاکستان پیچھے کی طرف نکلا جا رہا ہے. تو یہ ہم نے کیوں کنونشن مقرر کیا؟ آج حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے دھڑے کے لوگ ہیں، میرے قائدین وہاں بیٹھے ہیں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے ناراض ہیں. آج اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں، اسلام آباد بار کونسل میں 12 ارب کے قریب جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے ان سے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم اپنی باریں فروخت کرتے ہیں، ہم اپنے عہدے فروخت کرتے ہیں، ہم اپنے زمین کو مار دیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ وکلا کا مسلمان اصول رہا کہ جب جب اس ملک میں امریت آئی، جب جب اس ملک میں پارلیمنٹ کو تراج کیا گیا، آئین کو تراج کیا گیا، جوڈیشری پہ جب بار کیا گیا، تو یہ بار ایسوسیشن، یہ بار کونسل، یہ حراول دستے کے طور پہ سامنے آئی. ہمیں اس بات کا بھی فخر ہے کہ ہم لوئس موومنٹ کے پائنیئر تھے اسلام آباد والے. اس کے بعد لاہور نکلا، اس کے بعد باقی اضلاع کے لوگ نکلے. تو ہمیں کیا اختلاف ہے؟ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے حکومت وقت سے، ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے پاکستان بار کونسل سے، ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے. ہمارا اختلاف جو آئینی پیکج لا رہے ہیں آپ، ہمیں اس آئینی پیکج سے اختلاف ہے.
ہم یہ کیسے مان لیں کہ 70 سال کی تاریخ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں، افتخار محمد چودھری کے بعد جو سپریم کورٹ بحال ہوئی، ایک بات ہم سب نے دیکھی کہ وہ آزاد سپریم کورٹ تھی، وہ ٹلٹ کرتی رہی، وہ چیف جسٹسز اپنی ذاتی انا کی خاطر، اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر ٹلٹ کرتے رہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کبھی بھی ایگزیکٹو کے کرچز میں رہی۔ افتخار چودھری صاحب کا جو ایکٹیو ازم تھا عروج پہ تھا، وہ پارلیمنٹ کو بھی سلب کیا، انہوں نے عدلیہ کو بھی سلب کیا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کام کی، لیکن وہ آزاد تھی۔ اس کے بعد بھی جو اعراض آئے، آپ نے دیکھا کہ عدلیہ آزاد رہی۔ ہمیں کیا دکھ ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں اپنی ان دوستوں سے کی جن سے میری 30 سال رفاقت ہے، آج میں ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کبھی ان سے ذاتی مفاد نہیں لیا۔ تو ہماری جنگ کیا ہے ان کے ساتھ، ہماری لڑائی کیا ہے ان کے ساتھ؟ ہم نے اس دن بھی کہا پریس کانفرنس پہ، یہ جو آئینی پیکج ہے یہ ان غیر جمہوری قوتوں کے پروردہ ایجنڈا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس پاکستان میں مارشل لا نہیں لگا سکتے وہ، تو انہوں نے یہ چور دروازہ ڈھونڈا کہ سپریم کورٹ کو ختم کر دو اور اپنی ہینڈ پک جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کا اجرا کر دو، اور یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ ہم آپ سے وارن کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسا نہ کریں، یہ آپ نسلیں تباہ کر رہے ہیں۔ جو پہلا چیف جسٹس کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوگا وہ 2 اشخاص کا تعین کریں گے، ایک صدر پاکستان اور ایک وزیر اعظم پاکستان، اور اس کے بعد جو 5 ججز ہوں گے یا 4 ججز ہوں گے اس کا تعین کون کرے گا؟ وہ چیف جسٹس اور صدر پاکستان کریں گے۔ آپ ویژولائز کر سکتے ہیں کہ کون سے لوگ وہ ایلیویٹ کریں گے، وہ ہینڈ پک لوگ ہوں گے حکومت کے۔ ہمیں ضرور گلا تھا سپریم کورٹ سے، ہمیں ضرور گلا تھا جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن تھی پہلے، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے وہ ٹلٹ کرتے ہیں ایگزیکٹو کے پاس۔ اب جو قانون نافذ کیا جا رہا ہے، جوڈیشل کمیشن جو بنایا جا رہا ہے، اس میں 8 لوگ انڈیویجول طور پہ حکومت وقت کے ہوں گے، اور آپ دیکھ لیجئے، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ایلیویشنز کیا ہوں گی، اور بہت کمال مہارت سے یہ واردات ڈالی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے ان ججز کو، ہائی کورٹ کے ان ججز کو ایک ونڈو دے دی گئی کہ آپ بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ آپ کو کیا مجبوری تھی؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں پینڈنسی زیادہ ہے تو آپ ججز بڑھا دیجئے، آپ ایک بینچ قائم کر دیجئے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا جو سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس کے تابع ہو۔ آپ ایک سپریم کورٹ لینے جا رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور عدالت دینے جا رہے ہیں، اور آپ کی ہینڈ پک عدالت ہوگی، آپ چلے جائیں گے، یہ ایرا ختم ہو جائے گا، آپ کی حکومت چلی جائے گی، کل جو دوسری حکومت آئے گی وہ بھی یہ کرے گی، جس حکومت کی بھی بات ہوگی۔ اور حامد خان صاحب، آپ کی بھی یہ روایت رہی اور ہماری بھی یہ روایت رہی۔ میں کسی سیاسی جماعت میں بلیو نہیں کرتا، میں کسی جو دودھ سے دھل کے بھی آ جائے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں ڈچ کیا، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کمپرومائز کیا، جب اکثر اقتدار میں آئے، جب اقتدار میں آئے، یہ ان قوتوں کے سر پہ آئے اور ان قوتوں کے سروں پہ یہ کرے گی۔ یہ حکومتیں اپنی باریاں لگا رہی ہیں، آج ایک جماعت کی باری ہے، کل دوسری کی ہوگی، پرسوں تیسری کی ہوگی، لیکن
میں عرض کر رہا تھا کہ جو ایک آلریڈی سپریم کورٹ ہے آرٹیکل 184 سے لے کے آرٹیکل 188 تک، وہ تمام پاورز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہیں وہ ایک ہینڈ پکڈ کانسٹیٹیوشن کورٹ کو دے دی جائیں گی، اور وہاں ان ججز کو جو اپنا ضمیر کسی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، جو ان لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں، ان جمہوری قوتوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ ونڈو ان کے لیے رکھی گئی، یہ عمر ان کے لیے بڑھائی گئی کہ آپ سرو کرتے چلے جائیے، ہم آپ کو انڈکٹ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ بہت خطرناک سکیم ہے، اور جو کمپوزیشن جوڈیشل کونسل کی ہے، اگر یہ ہو گئی، اس کے بعد اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئی آزاد منصف جج جائے گا، کوئی انڈیپینڈنٹ جج وہاں جائے گا، یہ ناممکن بات ہے۔ آج بھی ہم ایک نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اپائنٹمنٹ کے لیے ہماری ISI کی NOC آپ کو ضرورت ہوگی۔ یہ ہم کس طرف لے کے چلے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ اور یہ آئین کون سا آئین ہے؟ یہ وہ آئین ہے جو متفقہ آئین ہے، جو ڈیلیبریشن کے ساتھ، جو کنسنسس کے ساتھ بنا، اور ہمارے شہید بابا نے بنایا۔ میرا آج بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، مجھے 60 سال ہو گئے اس جماعت میں۔ ہمیں تو آپ نے یہ سبق کبھی نہیں دیا، ہمیں آپ کی والدہ نے نہیں دیا، آپ کے نانا نے نہیں دیا۔ ہمیں تو آپ یہ کہتے رہے جی ایشیا سرخ ہے، انقلاب دہلیز پہ ہے آپ کی۔ ہمارے لوگوں نے جانیں دی، کوڑے کھائے، سب نے برداشت کی، شاہی قلعے میں رہے۔ آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ ان کے خون کا حساب دیں گے آپ کو؟ اور آج آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ان طاغوتی قوتوں کے ساتھ جس کی پیپلز پارٹی ہمیشہ لڑتی رہی، جس کے لیے ہم نے اپنے کیریئر تباہ کیے، ہم نے اپنی زندگیاں تباہ کی۔ ہماری ان سے لڑائی تھی کہ آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ کا تعلق نہیں ہے حکومت کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا۔ اور آج مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے باقی جماعتوں کا افسوس نہیں ہے، مجھے اپنی جماعت کا افسوس ہے، جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی، جس کے لیے خون بہائے گئے، ہمارے شہید بابا نے جان دی، ہماری شہید بیوی نے جان دی۔ تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ آج کا جو کنونشن ہے، یہ ہم نے اپنی ضمیر کی آواز پہ بنایا۔ آپ کو علم ہے اس بات کا کہ وہ لائرز کی گروپنگ بڑی سخت ہوتی ہے، اس کا آپ آج حامد خان صاحب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو سارا شام کو عمران خان کو جا کے ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، آج یہاں نظر نہیں آئے، آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ ان کی آپ سے جماعت سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس آئینی پیکج سے ان کو کیا اختلاف ہے؟ جہاں ہر طرح سے لوگ آئے ہیں، ہم بھی تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں، ہم نے تو آپ کو ووٹ نہیں دیا، ہم تو آپ کے کاغذ کو ووٹ نہیں دیں گے یہاں، لیکن ہم بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ کسی جماعت کا یہاں نہیں ہے۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان PTI سے، میں کبھی PTI میں شامل نہیں ہوں گا، میں کبھی اس کو جوائن نہیں کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس جماعت کو ایلیمنیٹ کر دیں۔ اپنے اس جماعت کو ایلیمنیٹ کرنے کا اختیار عوام کے پاس ہے، آپ ان کو ٹیکنیکلی ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، یہ لوگ ایلیمنیٹ کریں گے اگر اس کی پالیسیز غلط ہوں گی۔ اور آپ اپنا جواز دیکھ لیجئے، آپ کی اپنی کمپوزیشن دیکھ لیجئے، یہاں 3000 کے قریب وکیل بیٹھے ہیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھیے اور یہ بتائیے کہ آپ کے پولنگ اسٹیشن پہ کون جیتا۔ ہمیں کوئی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کیوں کرتے ہیں ڈکوسلا آپ؟ اگر آپ نے لوگوں کی ایکسپریشن کے مطابق حکومتیں نہیں بننے دینی تو یہ ڈرامہ ختم کیجئے۔ میں نے پہلے بھی کہا، جمہوریت کے نام پہ یہ ڈکوسلا ختم کیجئے۔ پاکستان میں اگر آپ نے جمہوریت کا لا کر رابطے ہیں تو فیصلہ لوگ کریں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کریں گے اور آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریاست نہیں ہیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریاست وہ ہے جو
آئین میں درج ہے. آپ اس ریاست کا ایک ادارہ ہیں, ایک کمپوننٹ ہیں. آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ ووٹیں ہم عمران خان کو دیں اور وہاں سے جا کے نکلیں ووٹیں پیپلز پارٹی کو, ووٹیں لوگ دیں پیپلز پارٹی کو اور بخشش سے ووٹیں نکلیں میاں نواز شریف صاحب کی. یہ ظلم ہے, یہ جمہوریت کے ساتھ مونڈا مذاق ہے. تو آپ اتنا بڑا ترمیم کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں اتنی فنڈامنٹل امینڈمنٹس کبھی نہیں ہوئی. میں بالکل ذمہ دار شہری کے طور پہ, قانون کے ادنیٰ طالب علم کے طور پہ کہتا ہوں کہ اتنی فنڈامنٹل ترامیم اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو گزارش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی, ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں قاضی عادل عزیز صاحب, وہ خطاب بھی کریں گے آپ سے, اور آئندہ کا جو معاملہ ہوگا ہم وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کو فردر کس طرح پروسیڈ کریں گے. لیکن ایک بات کہ جو یہ ہاؤس, میں آپ سے یہ ریزولوشن دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کو اس سے ڈس ایگری ہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیجئے. اسلام آباد بار کونسل کی تمام قیادت, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی تمام قیادت, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی تمام قیادت اس نئے آئینی پیکج کو مسترد کر چکی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ بھی اس کو مسترد کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے. یہ کیمرہ ہمارے جو فوٹوگرافرز حضرات ہیں وہ لیں, ان کے جو تصاویر لیں ہمارے دوستوں کی. یونانیمسلی آج کے اس کنونشن کا یہ اعلامیہ ہے, آج کے اس کنونشن کا کہ یہ ریزولوشن ہے کہ جو مجدہ آئینی پیکج, اسپیشلی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کا قیام ہے, ہم اس کو ان ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں. اور ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اشد ضرورت ہے الگ کانسٹیٹیوشن کوڈ کی تو آپ ایک بینچ قائم کیجئے, اور اس بینچ کو پریروگیٹو بھی چیف جسٹس کے پاس ہوگا, وہ قائم کرے. آپ موجود ہیں نا, آپ دیکھیے آپ کا فیڈرل اپیلیٹ شریعت اپیلیٹ بینچ موجود ہے آپ کا, جہاں ایک عالم جج وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا امر مانے ہے کہ اگر آپ کا دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ پینڈنسی زیادہ ہے تو آپ 10 ججز لے آئیے, آپ 7 ججز لے آئیے. پھر ایک اور ظلم ہوا, جو پروپوز امینڈمنٹ ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیری کریں گی یا نہیں کریں گی. پاکستان کی تاریخ میں جب بدترین مارشل لا رہے, جب بدترین ڈکٹیٹرشپ رہی, ان ایراز میں بھی ہماری ہائی کورٹس انڈیپینڈنٹ تھی. وہ بھائی لوگوں سے انڈیپینڈنٹ تھی یا نہیں تھی, لیکن سپریم کورٹ سے انڈیپینڈنٹ تھی. سپریم کورٹ, کوئی بھی ہائی کورٹ اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے جوڈیشل کونسل کے کمیشن کے کرچز میں نہیں تھی. اب جو پروپوز امینڈمنٹ ہے, ایک تو ظلم انہوں نے یہ کیا, ہم نے کہا, ہم نے تحریک شروع کی تھی روٹیشن آف ججز کی, ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پینلائز کرنے کے لیے ان کو ٹرانسفر کریں. اور آپ نے جو ترمیم پروپوز امینڈمنٹس ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے نہیں ہیں. ہمارا مطالبہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا بھی تھا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو پہلے آپ اس کو روٹیٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ ہائی کورٹ پہ آئیے. لیکن آپ کو محسوس کر دیا, آپ نے ان ججز کا خط محسوس ہو گیا آپ کو, اور یہ ساری ترامیم پرسن اسپیسیفک ہیں. ایک آپ نے ترمیم یہ بھی ڈال دی کہ جو پاکستانی باہر سے پاکستانی ڈیول نیشنل ہوگا وہ جج نہیں رہے گا, یا جج انڈکٹ نہیں ہو سکے گا. آپ ان کے ڈالرز دیتے ہیں, آپ ان کے پاؤنڈز منگاتے ہیں, آپ ان کی فارن ایکسچینج دیتے ہیں, تو اس میں کیا ظلم ہو گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ یو کے کا نیشنل ہے اور پاکستان کا لائل ہے, وہ جج نہیں بن سکتا. تو گزارش یہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ آئین میں ہو یا قانون میں ہو, لیجسلیٹر انٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے. بدنیتی سے کی گئی ترامیم کبھی پنپتی نہیں ہے.
18वीं तरमीम में आपने बहुत डेलिब्रेशन की, बाज़ इन्वॉल्व हुई, जमातें इन्वॉल्व हुई, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हुई, तो वो तरमीम आज सर्वाइव कर रही हैं आपकी। लेकिन ये जो तरमीम आपने की, ये आप अंधेरे में करने जा रहे थे। और हम सलाम पेश करते हैं मौलाना साहब को, अगर बात ऐसी ही है कि उन्होंने टाइमली इंटरवीन किया इस बात को। तो गुजारिश आपसे ये है कि आज की रेजोल्यूशन ये है कि हमने इस कन्वेंशन ने मुतफ़िका तौर पे जो आइनी पैकेज में प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, हम उसको रद्द करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे हुकूमत वक्त को, हम देखेंगे पार्लियामेंटेरियंस को। देखें ना, हमारे कायद जरा कहता है जी कि हु आर द लॉयर्स। आज अगर जनाब इमरान खान साहब को किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो बात की है। आज उनकी ख्वाहिश है कि सारी बारें उनके पीछे चलें, और ये ख्वाहिशात आपकी भी रहीं। जब ज़ियाउल्लाह का नंगा मार्शल लॉ था, यही बारें आपको रेस्क्यू करती रही। जब मुशर्रफ का नंगा मार्शल लॉ था, यही बारें आपको रेस्क्यू करती रही। आप इन बालों से काम निकालते हैं, इन्हें इस्तेमाल करते हैं, और जब इनकी बारी आती है आप इनको 780 के पर्चे में डालते हैं। इसलिए हमें बहुत शिकायतें हैं, हमें जुडिशरी से बहुत शिकायतें हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसका ये कतई मकसद नहीं है कि हम पाकिस्तानी निज़ाम को लपेट दें, पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको पोल्यूट कर दें। और जो हमारी थीम क्या थी, सेव जुडिशरी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव जुडिशरी एंड सेव पाकिस्तान। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को न बचा सके, आप जुडिशरी को नहीं बचा सकेंगे। और अगर आप जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन को न बचा सके, खुदा ना खास्ता आप पाकिस्तान को नहीं बचा सकेंगे। आज बलूचिस्तान से जो आवाज़ आई, आप शुक्र करें अल्लाह का, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज भी फेडरेशन की बात करने वाले लोग मौजूद हैं। आप अक्ल कुल नहीं हैं, आप आवाज़ सुनिए, आप मुख्तलिफ सेगमेंट जो बात करें उनको सुनिए। आप खुदा नहीं हैं कि जो आप चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क है, और आज आपको शिकायत है कि इमरान खान के फॉलोअर्स आपके हवाले से बात करते हैं। आपको इदराक नहीं है कि अगले 60 साल ये लोग इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क को लीड करेंगे, हामिद खान साहब और हम चले जाएंगे। लेकिन आप नफरत के बीच बो रहे हैं। ये इदारा मेरा है, ये पाकिस्तान आर्म फोर्सेस मेरी हैं, मेरे मुल्क की हैं, टैक्स एक्सचेकर से बनती हैं। लेकिन एक जो इक़दामात कर रहे हैं आप, उसमें हमारे बच्चों का ज़हन ख़राब कर रहे हैं, आप उनको पोल्यूट कर रहे हैं, आपके हवाले से नफरत हो रही है। ये हमारे इदारों के साथ जुल्म है। खुदा का वास्ता है, इधर निज़ाम चलने दीजिए, मामलात को ठीक कीजिए, और इस पाकिस्तान के अवाम को अपनी एस्पिरेशन के मुताबिक फैसला करने दीजिए। मैं किसी को वोट दूं या ना दूं, हमारी बार में यही रिवायत होती है। ये फरीद हुसैन कैफ बैठे यहाँ, मैंने इनको वोट नहीं दिया, लेकिन मैंने पूरा 7 सदर माना इनको। जमहूरियत की ये स्पिरिट हुआ करती है कि आप पार्टिसिपेट करें, उसके बाद जो इलेक्शन जीता उसके हवाले करें। लोगों ने सही फैसला किया, लोगों ने गलत किया, आप डिक्टेट नहीं कर सकते लोगों को। तो आखिर में मैंने बहुत सारा वक्त लिया आपका। मैं तमाम शुरकाए कन्वेंशन जो तकरीबन 3000 आप देख सकते हैं आज खड़े हैं। और एक और जो मैं आखिरी एक बात याद आ गई कि मैंने जज नहीं बनना, मेरी तकारीर जज बनने वाली नहीं होती। मेरी उम्र भी है, मेरा तजर्बा भी है, 250 रिपोर्टेड जजमेंट्स भी है, मैंने जज नहीं बनना। मैं अपने उन मुंतखब नुमाइंदों को भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप के ज़हन में ये बात है कि जो 50 जज एलिवेट हो रहे हैं उनमें एक आप भी होंगे, तो हम आपका घेराव करेंगे। हम किसी ऐसी एलिवेशन को जो बैक डोर से ली जाएगी, किसी ऐसी एलिवेशन को जो बारू को बेच के ली जाएगी, हम मजम्मत करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर, जो स्टेज पे स्पेशली हमारे कायदीन हैं, मैं इनका बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि आप दूरस्थ जगह से आए। और आज भी हमारी आप देख सकते हैं कि ब्लॉकेड है,
یہاں آنا مشکل ہے. مجھے بہت سارے دوستوں نے جو کشمیر بار کونسل کے سیکرٹری وائس چیئرمین تھے, سپریم کورٹ بار کے صدر تھے, مجھے پنجاب بھر سے, کے پی بھر سے مجھے بہت سارے دوستوں نے فون کیا کہ جی ہم وہاں پھنسے ہوئے ہیں, وہ آ نہیں سکے. تو اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں یہ ریفرینڈم ہونا, ان آئینی پیکج کو ریجیکٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تینوں باڈیز کا, میں اپنے تینوں باڈیز کا, اور حیران کن بات یہ ہوگی سر حامد خان صاحب, ان تینوں باڈیز میں پی ٹی آئی کا ایک آدمی بھی نہیں ہے. الیکٹڈ باڈیز میں پی ٹی آئی کا کوئی آدمی نہیں ہے. یہ کوئی پیپلز پارٹیز ہیں, کوئی نونز ہیں, لیکن اس کاز میں ہم ساتھ ہیں. میں ریاست آزاد صاحب اس کی تمام کیبنٹ کا مشکور و ممنون ہوں. میں ڈسٹرکٹ بار راجہ شکیل عباسی پاکستان پیپلز پارٹی ضلع اسلام آباد کے کرنٹ صدر ہیں, میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, ان کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بہت سارے پریشرز کے باوجود وہ یہاں آئے, انہوں نے ہمارے ساتھ رہے, ہمیشہ ساتھ رہے ہمارے. تو میں جو میرے اپنے رفقائے کار ہیں بار کونسل میں, وہ میرا پرائیڈ ہیں. ہم نے 4 سال کمال, ہمارا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوا. میں ہمیشہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا رہوں گا کہ ان 4 سالوں میں ہمیں کسی ایک لمحے محسوس نہیں ہوا کہ ہمارا کسی بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہے. میں ان کا بھی اور تمام باڈیز کا, اور اسپیشلی آپ بار کا, اور یہ نوٹ ضرور کیجئے کہ آج کون آپ کے بیچ میں ہے, آج کون آپ کے بیچ میں نہیں ہے. یہ اپنی ڈائریز میں نوٹ کریں, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ ریزسٹنس آئی, ہمیں ان دوستوں کی آئی جو بہت بڑے چیمپئن ہیں اس کاز کے, عمران خان کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں. آج ان کا یہاں نہ آنا, میں سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب اپنی چارپائی کے نیچے بھی ڈانگ پھیریے, یہی میرا آپ سے گزارش ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ راجہ